وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ ناظرین، آپ نے کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کا نام سنا ہی ہوگا، اپنے ہوں یا پرائے، اعلیٰ حضرت کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اب یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حضرت ایسی کون سی شخصیت ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے اور ان کے نام کا سکہ چلتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ عرس مبارک کی زیارت کریں گے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی پیدائش ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں بریلی شریف محلہ جسولی شریف میں 1272 ہجری بروز ہفتہ ظہر کے وقت مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کے ناموں میں عبد المصطفیٰ بھی اعلیٰ حضرت ہی کا نام ہے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی کون سی عمر میں ہوئی یہ صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہوا، البتہ اس وقت کا ایک واقعہ جو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب استاد محترم نے آپ کو پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ پڑھا۔ اس کے بعد استاد نے پڑھایا الف با تا، تو اعلیٰ حضرت نے بھی وہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے استاد محترم پڑھاتے گئے تو اعلیٰ حضرت بھی اسی طریقے سے پڑھتے گئے۔ جب الف سے یا تک پہنچ گئے، اس کے بعد پھر استاد نے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو لام الف، تو اعلیٰ حضرت نے نہیں پڑھا، خاموش ہو گئے۔ پھر استاد نے کہا کہ بیٹا پڑھو لام الف، تو اعلیٰ حضرت پھر سے خاموش۔ تیسری مرتبہ فرمایا کہ میاں آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ استاد محترم، جب میں نے پہلے سے لام الف پڑھ لیا ہے، میں جان گیا ہوں کہ الف کیا ہے لام کیا ہے، تو پھر سے میں کیوں پڑھوں؟ تو پھر اعلیٰ حضرت کے دادا حضور علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹا استاد جس طریقے سے پڑھا رہے ہیں آپ ویسے پڑھتے چلے جاؤ۔ تو اعلیٰ حضرت نے حکم کے مطابق پڑھنا شروع کیا۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی ضد نہیں کی، ہمیشہ بڑے شوق کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس وقت اور آج بھی یہی معاملہ ہے مدرسوں کا کہ جمعہ کے دن چھٹی ہوتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت جمعہ کے دن بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جمعہ کا دن چھٹی کا ہے، دوسرے دن پڑھ لیا کرو۔ تو والدہ کے حکم کے مطابق اعلیٰ حضرت سمجھ گئے کہ جمعہ کا دن جو ہے عبادتوں کا ہوتا ہے اور دوسرے دن میں پڑھنا چاہیے۔ محض 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے ناظرہ قرآن مکمل ختم کر دیا۔ دوستوں، جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو آپ نے اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء کے سامنے میلاد النبی کا خطبہ دیا، اور ایسی شاندار اور ایسی جاندار تقریر، ایسی مدلل تقریر آپ نے 6 سال کی عمر میں اس وقت بیان فرمائی کہ اس وقت کے بڑے بڑے پروفیسر اور علماء بھی اس طریقے کی تقریر نہیں کر سکتے تھے۔ اور صرف 8 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہدایت النحو جو عربی کتاب ہے اس کی شرح لکھ دی، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، جو اس عمر میں دوسرے بچے صحیح طریقے سے بات کرنا سیکھتے ہیں اور پڑھائی کی شروعات کرتے ہیں، اس وقت اس عمر میں اعلیٰ حضرت نے اتنی بڑی عربی کتاب کی آپ نے شرح لکھ دی، اور بڑے بڑے علماء بھی یہ دیکھ کر کے دنگ رہ گئے تھے۔ خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ابتدائی دور میں استاد محترم مجھے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تو استاد کے پڑھا دینے کے بعد میں اسے ایک مرتبہ دیکھتا، پھر کتاب بند کر کے حرف با حرف لفظ با لفظ ویسے کا ویسا سنا دیتا، اور روزانہ جب میں ایسا سناتا تو استاد محترم یہ حالت دیکھتے، اور ایک دن فرمایا کہ اے احمد میاں ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم انسان ہو یا جن ہو، مجھے پڑھاتے دیر لگ جاتی ہے لیکن تمہیں یاد کر کے سنانے میں دیر نہیں لگتی۔ تو اعلیٰ حضرت مسکرا کر فرماتے کہ استاد محترم میں انسان ہی ہوں۔ دوستوں، جب اعلیٰ حضرت کی عمر شریف 13 سال 10 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ مفتی اس وقت تک بن چکے تھے، اور اسی زمانے میں اسی عمر میں کسی سوال کے جواب پر آپ نے اپنا پہلا فتویٰ دیا جب آپ کی عمر شریف 13 سال کی تھی۔
تو آپ کے والد محترم مولانا نقی علی خان نے جب اس فتوے کو دیکھا تو وہ فتویٰ بالکل صحیح تھا، اور آپ یہ دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے، اور اسی وقت سے آپ کو مسند افتاح پر بٹھا دیا گیا تاکہ آپ شرعی سوالات کے جوابات دے سکیں۔ دوستوں، اس مقام کو پہنچنے کے لیے لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں، کئی سالوں کی پڑھائی، پھر کئی سالوں کا ایکسپیرینس، اس کے بعد جا کر کے یہ مسند اور یہ مقام ملتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان ایسی ہے، ان کا علم اور ان کی ذہانت ایسی تھی کہ اس محض 13 یا 14 سال ہی کی عمر میں آپ کو یہ کام اور یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور اعلیٰ حضرت اپنی پوری عمر فتویٰ نویسی کرتے رہے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور قوت حافظہ یعنی یاد رکھنے کی صلاحیت جو تھی، یہ بڑی ہی کمال کی تھی، اور عام انسان سے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی ایک بہت بڑی کرامت تھی۔ حضرت سید ابو حامد سید محمد کچھوچوی فرماتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے علماء اور مشائخ یا مفتیان کرام کسی مسئلے میں اٹک جاتے تو وہ اعلیٰ حضرت کے دربار میں حاضر ہوتے اور سوال کا جواب طلب کرتے، پھر وہ جواب کا ریفرنس طلب کرتے کہ کس کتاب میں یہ جوابات موجود ہیں، تو اعلیٰ حضرت تب کا تب حاضر جوابی ایسی تھی اعلیٰ حضرت کی، اور ذہانت اور یادداشت ایسی تھی، اعلیٰ حضرت ان لوگوں سے تب کا تب فرما دیتے کہ فلاں کتاب کی فلاں جلد میں فلاں صفحے کی فلاں لائن میں اس کا ریفرنس موجود ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ تو وہ لوگ جا کر کے دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے جو کتاب، جو جلد، جو پیج اور جو لائن بتائی تھی، اسی لائن میں وہ جواب موجود ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کو جب سوالات آتے تو لوگ جو ہے حضرت کے نام پر حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کا نام لکھا کرتے، تو اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ حافظ بھی لگایا کرتے تھے۔ تو اس وقت تک اعلیٰ حضرت نے حفظ نہیں فرمایا تھا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی حفظ نہیں کیا، لیکن ہاں اگر کوئی حافظ قرآن کوئی آیت پڑھتا ہے تو مجھے وہ فوراً یاد ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک میں نے مکمل حفظ نہیں کیا، تو یہ لوگ جو میرے نام کے آگے حافظ لگا رہے ہیں تو یہ غلط ثابت ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ارادہ کیا کہ میں حفظ بھی کروں گا، تو رمضان مبارک کے مہینے میں اعلیٰ حضرت نے حفظ شروع کیا۔ تو کتابوں میں آیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جب عشاء کی اذان ہوتی تو اس وقت سے لے کر کے جماعت تک جو بیچ میں وقفہ وقت ہوتا، اس وقت اعلیٰ حضرت حفظ کرنا شروع کرتے، قرآن یاد کرتے۔ تو اس چھوٹے سے ٹائم میں، تھوڑے سے وقت میں اعلیٰ حضرت ایک پارہ یاد بھی فرما لیا کرتے، اور پھر اسی پارے کو تراویح میں سنا دیا کرتے تھے۔ یعنی ایک مہینے میں اعلیٰ حضرت نے مکمل قرآن حفظ کر لیا، صرف ایک مہینے کے عرصے میں اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بن گئے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذہانت اور قوت حافظہ۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی تصانیف کے بارے میں کہوں، یعنی جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، اس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو کم و بیش 1000 سے زیادہ کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، اور الگ الگ علوم پر اعلیٰ حضرت نے کتابوں کو لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی کئی فتوے بھی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی فتاوے لوگوں تک نہیں پہنچ پائے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی فتووں کی جو کتاب ہے، اس کتاب کو کہا جاتا ہے فتاوائے رضویہ۔ تو فتاوائے رضویہ کی جو کتاب جدید ہے، اس کے ٹوٹل 30 جلدیں ہیں، یعنی 30 پارٹ ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب میں ٹوٹل 21,656 صفحات ہیں، پیجز ہیں، یعنی 21,656 اس میں پیجز ہیں فتوائے رضویہ کی جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، اور اس میں کل سوال و جوابات 6,847 سوال و جوابات ہیں، اور کل رسائل 206 اس میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس ترجمے کو کنز الایمان کہا جاتا ہے، اور یہ ترجمہ اردو میں ہے۔ جو موجودہ دور میں جتنے بھی اردو ترجمے آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی اس ترجمے کو، کنز الایمان کو، یہ تمام ترجمے میں ایک فضیلت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے والدین کا ادب کس طریقے سے کیا کرتے تھے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ و مرید اور خاص شاگرد بھی ہیں، وہ اپنی کتاب حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں، جس کے ریفرنس سے میں تمام واقعات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری اس کتاب میں تصنیف فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت اپنے بیٹے علامہ حامد رضا خان اور ان کی اہلیہ کو حج و زیارت کے لیے ڈراپ کرنے کے لیے جھانسی پہنچے، پھر وہاں سے آپ نے ان لوگوں کو بمبئی میل میں بٹھا کر کے بھیج دیا، جو نان سٹاپ تھی، سیدھے ممبئی جایا کرتی تھی۔
تو اس وقت تک اعلیٰ حضرت کی حج و زیارت کی کوئی نیت نہیں تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت اس سے پہلے حج کر چکے تھے جو فرض ادا ہو گیا تھا۔ لیکن ایک اعلیٰ حضرت کا دل تڑپنے لگا اور مدینہ شریف کی یاد ستانے لگی، کیونکہ سب لوگ جا رہے تھے مدینہ، اور یہ منظر دیکھ کر کے مدینہ شریف کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت نے پھر ارادہ فرما لیا کہ میں حج و زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا، اور خصوصیت کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے، سرکار کے دیدار کے لیے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت روانہ تو ہو سکتے تھے، لیکن پھر اعلیٰ حضرت بریلی شریف واپس آئے اور والدہ محترمہ سے اجازت طلب کہ اے امی جان، میں حج و زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دیں۔ تو والدہ نے اجازت دے دی، پھر اعلیٰ حضرت حج و زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ دوستوں، اعلیٰ حضرت کی عشق رسول کے بارے میں اگر بات کی جائے تو زندگی گزر جائے گی، یہ سارا دن ساری رات گزر جائے گی، لیکن وہ چیپٹر مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی، بے انتہا محبت تھی، جس کی کوئی مثال اس دور میں ہمیں ملنا مشکل ہے۔ دوستو، اعلیٰ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ دوسری یا تیسری مرتبہ حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور مدینہ شریف جب آپ پہنچے تو سنہری جالیوں کے آگے اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے۔ یہ وہ دربار ہے جہاں پر روزانہ صبح 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے صرف سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ موقع مل جاتا ہے پھر قیامت تک اس فرشتے کو دوبارہ حاضری دینے کا موقع نہیں ملتا۔ اور اعلیٰ حضرت بھی سنہری جالیوں کے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور صلاۃ السلام پیش کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ سلام عرض کرنے کے بعد درود شریف اس طریقے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کریں، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ زبان کی حرکت کے ساتھ ساتھ دل بھی حرکت میں ہے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی ہیں، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر گرا رہے ہیں۔ پھر بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ احمد رضا، یہ آپ کا فقیر، یہ آپ کے در کا بھکاری زندگی بھر لوگوں سے کہتا رہا کہ میرے آقا زندہ ہیں۔ وہابیوں نے کہا کہ معاذ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مر کر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن یہ اعلیٰ حضرت، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق، یہ عاشق رسول ان لوگوں کو دلیل کے ساتھ بتاتے رہے، ثبوت دیتے رہے اور یہ بیان کرتے رہے کہ میرے آقا زندہ ہیں، بالکل زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں زندگی بھر آپ کی زندگی کے ترانے گاتا رہا، یا رسول اللہ آج مجھے اپنی زیارت سے سرفراز فرما دیں، میں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ خواب میں اعلیٰ حضرت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوا تھا، لیکن آج یہ عاشق کی کیفیت دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کو ابھی دیکھنا چاہتا ہوں، جاگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں آتا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی کیفیت میں ایک نعت پڑھتے ہیں، وہ سوے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پوری نعت پڑھنے کے بعد آخری مقطع میں فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، رضا جو ہے اعلیٰ حضرت کا تخلص ہے، فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات اے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ ادا ہونے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی ایسی محبت تھی کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انعام بخشا کہ خود اپنی زیارت اعلیٰ حضرت کو جاگتے ہوئے عطا فرمائی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر